آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت بکر کی بیعت نہیں کی، جبکہ حاکم میں موجود ہے، ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی۔ او جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے۔ اب یہ 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، تو ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے۔ خیر اور باتیں چونکہ انہوں نے منع کیا، میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد دی تھی، اس کی ذہن میں آیا۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، بعد میں جب بیعت کی، ثقیفہ بنی ساعدہ والا میرا کلپ دیکھ لیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے، پہلے ناراضگی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یعنی 6 مہینے کے بعد حضرت بکر کے خلیفہ بننے کے حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے گھر آ کے ملیں اور اکیلے آئیں۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کا ساتھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا تیز تھے۔ آپ مجھے بتائیں ایک عام بندہ خلیفۃ المسلمین کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آ کے مجھے ملو؟ حضرت علی کا سٹیٹس تھا اہل البیت والا، بھائی خلیفہ ہے، حکمران ہے، رعایا کا کام ہے، حکمران کے پاس جائے کہ اپنے گھر بلائے کہ میرے گھر آ کے مجھے ملو۔ بلوایا تو بلانے والا تو بڑا بندہ ہوتا ہے، اور ابو بکر صدیق نے اس کو برا اس لیے نہیں مانا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے گھر کے دین کے ہی ہم کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، دین تو اسی گھر سے ہمیں ملا ہے۔ وہ چلے بھی گئے اور اکیلے گئے، حضرت عمر نے روکا تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا، ان کو خطرہ تھا کہ کوئی شیعان علی میں سے کوئی نعرہ حیدری نہ پڑھ دے وہاں پہ، اس وقت بھی شیعان علی موجود تھے نا، انصار مدینہ تو سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو اس لیے حضرت بکر کی بیعت انہوں نے بھی نہیں کی، صرف حضرت علی اکیلے نہیں ہیں، بنو ہاشم نے، انصار مدینہ نے، میں سے بھی کافی لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت علی نے نہیں کی۔ جب گئے تو حضرت علی نے پہلا سوال یہی کیا ہے، جملہ بولا ہے، اے ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمیں بھی اس امر میں شریک کرتے اس مشورے کے اندر؟ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے۔ بس روتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے پاس جواب نہ ہو یا اگلے بندے کی بات جینون ہو اور اس کے گریویسنس جو اس کی آپ سمجھ لیں طرف سے اعتراض ہے یا اس کا جو دکھ ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ بس اتنا ہی کیا تو حضرت علی نے دوسری بات نہیں کی، حضرت علی نے کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا مسجد میں آ کے، حالانکہ ادھر بھی بیعت کر سکتے تھے کہ باہر جا کے بتا دو کہ علی نے بیعت کر لیا، لیکن یہ اس صورت میں جب اکڑ ہوتی، وہ تو للہیت والے لوگ تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مجمع اکٹھا ہوا، سب سے پہلے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت بکر چڑھے ممبر پہ اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے جو احادیث میں آئے ہیں کہ حضور نے علی کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر کہا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت بکر کے فضائل بیان کیے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر کہا میں اعلانیہ بیعت کرتا ہوں، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر مسلمان حضرت علی سے ان کے ساتھیوں سے خوش ہو گئے۔ یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں، تو وہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کس اندر اور باہر کے بے غیرت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، کہ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے، ابھی وہ مولوی نہیں، وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جو ایسا مولوی پیدا کرے جو آل محمد کے اول مخلوق ہونے سے انکار کر سکے، کیونکہ آدمی تو کیا ابھی آدم نہ تھا اور آلین تھے، لیکن یہ ہے آیت قرآن کی۔ اللہ نے شیطان سے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت، تو تکبر کرتا ہے؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ چکوال کا مجھے پتہ نہیں لیکن ملتان کا مجھے یاد ہے، وہاں کوئی کسی کو کہے مجھے پانی پلا، وہ کہے نہیں پلاتا، تو ہم سرائکی ملتانی لوگ اسے کہتے ہیں تو نواب صاحب دا پتر ہے، جو نہیں جو پلیندہ تو نواب صاحب دا پتر ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلا، نہیں ہے تو پلا۔ اللہ نے کہا تو جو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا کیا تو عالین میں سے ہے؟ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے۔ پیغام پہنچتا رہے، واہ واہ کی ضرورت نہیں، صرف ایسے ڈر کے نہیں دیکھنا۔ جی خیر ہے، کوئی بے سرا بھی ہے تو گائے۔ گھر میں میت بھی بڑا ہو تو پھر بھی یہ عید خوش ہو کے منا لو، خدا نہ خواستہ۔ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے۔
دوسری بات، بڑے لوگ تھے. تیسری بات، ان پر نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ کس اندر اور باہر کے بے غیرت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی. میں تو قرآن سامنے رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، جو علی آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، وہ آدم کے نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کر سکتا؟ یہ مولویوں کو پتا ہے کہ میں کن حرامیوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے شیعہ کہلوا کر سعودیوں یہودیوں کے پیسے لے کر فتویٰ دے دیا کہ جی علی نے بیعت کر لی تھی. یہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ کیوں میرا عزیز، تیرے تو زیادہ خوش بندے کول خانی تو ہونے. یہ بامنا آگے تھے، پھر اس طرح بامنا تھے. اسلام والا کام ہو گیا. اسلام کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے، اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے. اوپنر فارغ ہو، پوری ٹیم کی چھٹی ہو جاتی. توجہ ہے یہ نہیں؟ ساری زندگی ادھر آواز رکھ بیچ بتاؤ نا جی. انہیں میں جی سرکار حضور قبلہ تھوڑے تک نہیں پہنچی، ادھر آباد نہیں بتاؤ تو کوشش کرو ایک میرے پاس بنی. بیعت کا اگر آپ کو مطلب پتہ چل جائے تو قیامت تک اس مسئلے میں کسی مولوی سے کچھ پوچھنا بھی نہیں پڑے. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. ذرا اس بے غیرت کا نام تو بتا جو علی کو خرید سکے. کون ہے جو علی کی قیمت بھر سکے؟ اللہ نے بھی خریدنا چاہا تھا تو صرف رضائیں خریدی. جس کی ایک رات کی نیند اللہ کی کون رضاؤں کے بدلے میں تلدی ہو. اللہ جانے پورا علی کتنا مہنگا ہے. اس لیے مذہب شیعہ میں غیر معصوم کی بیعت حرام ہے. ان بے غیرت مولویوں سے پوچھو، شیعہ تو غیر معصوم کی بیعت کرتا نہیں. شیعوں کا امام جاہلوں کی بیعت کیسے کر سکتا؟ اللہ تمہیں مولویوں کے مکر سے محفوظ رکھے. علامہ اقبال چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، ریل میں علامہ تھا. مچھالا فقیر. اس نے کہا ہے مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے. مولوی ابلیس کو بھی ورگلا سمجھتے؟ مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے. اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں. بڑی گہری فکر اور سوچ ہے علامہ اقبال کی. کیا کہنے اقبال تیرے، زندہ باد اقبال زندہ باد. اقبال کہتا ہے تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. پوچھتے ہو آج بھی مشکل کشا کس کو کہے؟ اقبال کہتے ہیں مقصد لحم و کلحمی پر کھلی ان کی زبان. لحم و کلحمی کون ہے؟
علی مقصد لحم و کلحمی پر کھلی ان کی زبان، یہ تو ایک طرح سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، وہ شعر پڑھو بابا اجاز سے جی جو اکثر نہیں پڑھے جاتے۔ اقبال کہتے ہیں ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی، کیا نہیں اقبال؟ ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی، کیا نہیں اقبال؟ کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا؟ کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا؟ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ ابھی تک کائنات میں وہ آیا نہیں۔ اچھا میں کسی کی بیعت کروں تو اپنے آپ کو بھیج دوں تو بدلے میں لوں گا کیا؟ انسان کیا کیا دے گا؟ جان، مال، اولاد۔ اگر میں کسی کی بیعت کروں تو اس کا مطلب کہ میری جان اس کی ہے، میرا مال اس کا ہے، میری اولاد اس کی ہے۔ وہ بدلے میں کیا دے گا؟ جنت۔ اس بندے کا نام بتا جو علی کو جنت دے سکے، جو خود علی کے بچوں سے غلامی کی سند لکھواتا پھرے۔ اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا، جسے علی خیرات نہ دے۔ ہر بندے کا ہاتھ نہیں اٹھتا، ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو۔ جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کرتے۔ مل کے نعرہ سلامت و آباد و شاد رہو۔ یا علی آپ کب سے ہیں؟ میرے بادشاہ علی نے الٹا اس پر سوال کیا، تو بتا کہ اللہ خالق کب سے ہے؟ خالق ہونا ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے جو کسی کو خلق کرے۔ اللہ خالق کب سے ہے؟ بندہ چپ ہو گیا، علی بول پڑے، فرما ہمیں خلق کر کے وہ خالق بناؤ جو خوش ہو حسین کی اماں تمہیں خوش رکھے۔ جسے آگ لگی ہے اللہ اس کے آگ کے شعلوں میں اور اضافہ کرے۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں۔ واہ مولوی واہ، بلے مولوی بلے۔ عزت کرواتا ہے علی کی وجہ سے، بھونکتا بھی علی کو ہے۔ باقی ہماری تقریروں سے بھی بندے بڑے پریشان ہیں۔ جو بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر یا فیس بک پر، ہر جگہ گالیاں ہی گالیاں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ولایت کا کام ہو رہا ہے۔ کتا بھی وفادار ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے۔ ہم لوسی کتے نہیں، ہم آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں۔ اولاد ولایت پہ قربان، ماں باپ ولایت پہ قربان۔ یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، 13 رجب کی عزت کی قسم، اس کے ہمیشہ باقی رہنے کا بھی یقین ہو، پھر بھی علی ولی اللہ پہ صدقہ کر کے قربان کر۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، بے شمار بے شمار بے شمار
آپ کو سلامت رکھے، ہمیں خالق کر کے وہ خالق بنا، ہماری تصویریں بنائی تو مصور کہلایا، ہمیں رزق دیا تو رازق ہوا۔ واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی، ہمیں رزق دیا تو رازق ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود کہلایا۔ اگلا فکرہ اس کی احتیاطی تدابیر ہے جسے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، کانوں میں انگلی پہن کے بیٹھے کیونکہ یہ فکرے اس سے ہضم نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند نے بھی ان فکروں کو اپنی کتاب میں تحریر کر کے ہر مقصر کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ تحریر فرماتے اس نے پوچھا یا علی آپ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ ہائے ہائے، آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا تیری زندگی کرے علی اکبر دا صدقہ۔ آپ رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ تعلق کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ حسین کی ماں کا واسطہ دے کے سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے 13 رجب کی شب کے ساعتوں میں ہاتھ جوڑ کے کہ تم مر جانا، یہ فکرہ نہ بھولنا، کفن منہ پہ پڑ جائے، علی کا فکرہ نہ بھولنا۔ علی نے فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے۔ سلامت قیوم بھائی، علی گرج کے، علی شرما کے، شرم کر کے اپنے پیر کا نام بولے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا۔ اس دنیا سے لے کے میدان محشر تک تیرے اکلوتے غرور کا نام ہے علی۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میں نے ایک سکھ سے سنا تھا، اس نے کہا کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، جسے لگتا ہے اس کی شکل بتائی فضل بھائی، کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے۔ غرور کر تجھے علی ملا، فخر کر تجھے علی ملا، دھمالے ڈال، مست ملنگا کی جی وہاں علی نہیں ہے، وہاں علی نہیں ہے، وہاں علی بدعت ہے۔ تو جتنا مرضی زور لگا زور، کھلی چھٹی ہے۔ اپنے اصلی نکلی باپوں سمیت فتووں کے فلڈ چلا، علی کا نام مٹا کے دکھا، تیری جرت ہی کوئی نہیں۔ اگر تم علی کے نام کے مٹانے کی کوششوں کو دیکھنا چاہو تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ ضیاء الحق ملعون نے فوج کے اندر سے نعرہ حیدری ختم کروا کے کہا نعرہ تکبیر لگاؤ، اللہ اکبر لگاؤ، یا علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ کعبے کی دیوار پہ پردہ نہیں اٹھنے دیتا تو کہ اگر نشان نظر آئے گا تو علی یاد آئے گا۔ خیبر میں جانے میں پابندی ہے، اگر خیبر کے میدان میں جاؤ گے تو علی یاد آئے گا۔ پیر العلم میں جانے میں پابندی ہے، اگر کنواں دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا۔ مسجد رات و شمس کی میں نے 1998 میں زیارت کی تھی، اس کے بعد سعودیوں نے اس مسجد کو گرا دیا کہ یہ سورج پلٹانے والی مسجد ہے۔ مسجد دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا۔ میں کہتا اگر علی کا نام مٹانے کی خواہش ہے تو پھر تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے، ساری مسجدیں گرا دو، کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد۔ اجازت دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ضرورت کو علی کرے، محمد رسول اللہ کی ضرورت کو علی۔ ترے شابات علی ہے کل ایمان،
بڑا مقام. علی حلالی اور حرامی کی پہچان قدرت بلند کر کے لا رہا ہے. 25 جون 16 رجب اور 3 شعبان بشرط زندگی حاضر خدمت ہو. تھوڑا تھوڑا سپرے ضروری ہے کیونکہ یہ جو سنڈیاں پیدا ہوئی ہیں تو شیعہ کہلوا کے تو مذہب شیعہ میں علی کو نہیں پھونک سکتا. کہلوائے تو شیعہ پھر بھونکے علی کو. ہم علی سے تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ کیا کہنے یا علی، تیرے دشمن کی جرت نہیں تیرا نشان مٹا سکے. سعودیوں سے نشان نہیں مٹا. آپ کے علاقے کا کوئی بندہ تھوڑا بہت پیسے رکھتا ہو نا جی، اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو، شریکوں کے تانے ہی کھا جائیں گے. ایک شریک کا بھیڑی شہ ہے نا جی. ایک سارا ذاکر رہی تو کھورا ٹوٹا ہوا ہی. کھورا سمجھتے ہو کہ جتھے نلکا کھیڑو دے کے کھورا ہوتا. کسی وہ شریک نے سامنے آکھیا ہوئے انہوں تو بڑے رنگ لگ گئے. 25,000 دا خصہ پاندے انہیں کہ 10,000 دا کھورا تو نہیں پاندہ. جی اتنی بڑی دنیا اور اس میں ایک اللہ کا گھر، اسی کی دیوار میں دراڑ. سعودی عرب کے پاس پیسے کی کمی ہے. 19 دفعہ کا بیت اللہ کا زوار ہوں میں. 18 دفعہ عمرہ کیا، 1 دفعہ حج. معافی بھائی کوئی نہیں، فی ہے. ساتھ ایک پاکستانی روے کھڑا اللہ معافی. انہیں خود ہی تو ناپ لیا تے میں 2-4 ساتھ کہتے ہیں اللہ فی. بھئی اللہ ہے. سامعین گرامی، کعبے میں تو قبضہ بھی تمہارا. اگر کعبہ ہوتا ایران میں پھر مولوی کہتا یہ جان کے ٹھیک نہیں کر رہے. قرآن کی قسم مولویوں نے کہنا تھا خود توڑ دیتے ہیں. کعبہ ہے بھی سعودی عرب میں. ایک مولوی بھی چاہے تو داڑھی میں نشان چھپ جائے. آپ نے پونیوں والی داڑھیاں دیکھی نہیں. پونیاں کھلن تو گھنگرالیاں 2 گتالیاں. تھوڑا پیسہ لگاتے. علی کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نشان باندھ دیکھا ہے. جو چاندی کی کیلیں پھٹ ہو کے بند. میں نے سمجھا جوڑ لیا انہوں. اس رات کی عزت کی قسم اگلے دن طواف کے دوران دیکھا تڑک کر کے ایسے کھلی ہوئی کھڑی تھی جیسے علی کی ماں ابھی اندر گئی ہو. نہیں یہ ضلع چکوال ہے تو بہادر فوجی پیدا کیے. میں پڑھے لکھوں سے پوچھتا ہوں اگر کسی فوجی کے سینے پہ کوئی تمغہ لگا ہو کسی کو اتارنے دے گا؟ تو کعبہ اپنے سینے سے نشان حیدر کیوں اتارتا؟ اصلی نشان حیدر تو وہی ہے اور نشان ہے پہنچے. ایوب خان تاندے یاد ہو سی انہیں بچے انہوں یاد کوئی تو فوٹو ضرور ڈٹھے ہو سن ٹرکاں دے پچھوں یا براق دا فوٹو تو یا ایوب خان. براق کی ڈٹھی ہوئی ہے. اللہ کری کہ رحمت کرے شہید فاضل علوی کو. وہ فرماتے میں نے مولوی سے پوچھا حضور اسے دے گئے ان میں پچھو گھوڑی ہے تے گھمائیے لپسٹک کا
کجلے دیا دھارا حضور اسے دے گئے انہیں کہا جی آؤ فادر علی صاحب فرمانے نے میں پوچھیا بے جبرائیل پٹھے پایا یا کلفیاں کھوائیا جشن دا مطلب یہ ہے بھی ہسو تے دیوے تو سا ہسے میں ہسے سا انشاءاللہ یہ نہیں بھی میں ادھر جا رہا ہوں آپ ادھر جا رہے ہوں خوشکی نہیں جشن کا مطلب ہے ہستے ہستے اٹھو اللہ کری کرامت کرے شہید ریاض حسین موج او امام حسین دا ذاکر جن کی آوازوں پہ امام حسین کے دستخط جنہوں نے سنے انہیں پتہ ہے بھائی جان سے پڑھتے صرف فضائل تھے مصائب تھے فضائل نہیں پڑھتے تھے صرف مصائب ایک دو ہندوؤں نے روایاں دی اتو مصائب وہ ہمارے علاقے میں آگے شابان میں آگے ایسے سجا کھڑا تھا امام بارگاہ ادھر سے بانی ظالم بانی تو سے نہیں سمجھ سکتے ہاں جی بالکل ظالم ہوندے ہی نہیں جی تارے وزا کیا بھئی بانی روے ترڈیاں تے ذاکر روے اڈیاں تے اس نے کہا شاہ جی آج جنہیں مسائب پڑھے میں نیاز نہیں دینی کہ بولے جی جشن ہے میرے امام دا جیڑا جشن پر سی فضائل اسے نو نیاز دے ساتھ مسائب والے نو کوئی نیاز کہ بلا کبھی میں نو کیوں سدی پھر میں تو پڑھ دی مسائب اس زمانے جو واپس بنی نہیں بھی ہون تو بڑی آسانی ہے نا جی ایک چھٹ سی دو پڑھ رہے سو دو چھٹ سی دو تو اس زمانے تو یہ گھر والا ٹیلی فون ہونا ہی تھے وہ ایک ایک کیا دیا انہیں 3 منٹ تک جشن پڑھائی جی جیڑے جیندے نجے تک یاد کر دیں وہ آنکھوں تو میں وہی سنا دیں انہیں پڑھا خیبر انہیں کہا ادھر مرحب ہے ادھر علی ہے ادھر جشن ختم ہو گیا ادھروں مرحب ہے ادھروں علی علی فرمایا مرحب وار کر حملہ کر مرحبا کہ نہیں شاہ جی پہلے تسی بار کر بندے ہاس پہ کہ بلا کہ یہ جشن جشن کا مطلب یہ ہے کہ ہنسو اتنا ہنسو کہ تمہارے دشمن کو احساس ہو کہ رونے کی تمیز بھی انہی کو ہے ہنسنے کا سلیقہ بھی انہی کو آتا ہے خدا کی قسم پوری کائنات میں علی کی برابری کے نعرے لگانے والوں کو چیلنج ہے تم نے کہا وہ علی کے برابر وہ علی کے برابر وہ علی کے برابر کوئی ایک تو دکھا جس کا تو شوم ولادت بنا سکے ولادت اس کی بنائی جاتی ہے جس کی ولدیت بتا ہو